أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اس سے پہلے جو آیتیں تھیں اس میں ان یہودیوں کا تذکرہ تھا جو اللہ کی آیتوں میں جان بوجھ کر تحریفات کیا کرتے تھے اور جو ایک دوسرے کو روکتے تھے کہ وہ مسلمانوں کے سامنے تورات کے حقائق کو اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو صفات بیان کی گئی ہے اس کو بیان کریں. تو یہ تو ان لوگوں کا تذکرہ تھا جو پڑھے لکھے یہودی تھے، جن کو کتاب کا علم تھا. اب جو آیات تلاوت کی گئی ہے اس میں ایک تو ان یہودیوں کا ذکر کیا گیا ہے جو پڑھے لکھے نہیں تھے، سنی سنائی پر یقین کر کے خیالات کی عمارت تعمیر کیا کرتے تھے. اور پھر ان لوگوں کو وعید سنائی گئی ہے جو کتابوں میں تحریف کیا کرتے ہیں. چنانچہ ارشاد ہے وَمِنْهُمْ، ان میں سے امیون بے پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، لا يعلمون الکتاب، جو کتاب کے بارے میں علم نہیں رکھتے ہیں، الا امانی، سوائے جھوٹے خیالات. وَإِنْهُمْ، وہ تو صرف الا يظنون، خیالات کی دنیا میں رہتے ہیں. تو پہلے تذکرہ کیا گیا ان لوگوں کا جو یہودیوں کا بے پڑھا لکھا طبقہ. تو جیسے پڑھا لکھا جو طبقہ تھا وہ جان بوجھ کر کتاب میں تحریف کرتا تھا، اس لیے ان کے بارے میں کہا گیا کہ ان کے بارے میں ایمان کی امید کرنا یہ فضول ہے. ایسے ہی دوسرا طبقہ ہے جو امی کا مطلب جو اچھی طرح پڑھنا لکھنا جانتے نہ ہو، بے پڑھا لکھا طبقہ. اب یہ وہ طبقہ تھا جو اپنے علماء سے کچھ چیزیں سن کر رکھا تھا اور اسی کو سن کر وہ اپنے خیالات میں مست رہتے تھے. ان کو پٹی پڑھائی جاتی تھی کہ یہودی ہی جنت میں داخل ہونے والے ہیں، لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، جنت میں وہی جائیں گے جو یہودی ہوں گے یا نصارہ ہوں گے. یا نحن ابناء اللہ وأحباہ، ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں. اسی طرح سے ان کو کہا گیا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، اگر جہنم میں جانا بھی ہوا تو چند دن عذاب ہو سکتا ہے، زیادہ عذاب نہیں ہو سکتا. اسی طرح سے ان کو بتایا جاتا تھا کہ تمہارے جو خاندان میں بڑے بڑے انبیاء گزرے ہیں، بڑے بڑے بزرگان دین گزرے ہیں، وہ تمہاری سفارش کریں گے، اس لیے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اس طرح کی پٹی ان کو پڑھائی جاتی تھی اور وہ اسی کو تھامے رہتے تھے. ایسے لوگ بھی ایمان سے کوسوں دور تھے، اس لیے کہ ان کو
خیالات کی دنیا میں اس طرح سے مگن رکھا گیا تھا کہ وہ اسی کو صحیح سمجھ رہے تھے اور ایمان لانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس لیے کہا کہ ان لوگوں پر بھی محنت کرنا فضول ہے۔ تو امی کا مطلب ہی وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اللہ نے کہا کہ ان میں سے کچھ بے پڑھ لکھے لوگ ہیں۔ امی کا مطلب وہی لا يعلمون الکتاب الا امانی، کتاب کے بارے میں صرف سنی سنائے خیالات پر ان کا بھروسہ ہے۔ امنیت ان کی جمع امانی، تمناؤں کو بھی کہتے ہیں، جھوٹے خیالات کو بھی کہتے ہیں، اور ان چیزوں کو بھی کہتے ہیں جو سن کر یاد رکھی جاتی ہیں اور اسی کو وہ پڑھتے ہیں۔ دیکھ کر قرآن پڑھنا، کتاب پڑھنا، توریت جو ہے دیکھ کر پڑھنا ان کو معلوم نہیں تھا۔ ان کے جو بڑے ان کو بتاتے تھے اسی کو وہ دہراتے رہتے تھے، اس کو بھی امانی کہتے ہیں، جو سنی ہوئی باتیں یاد کر کے وہ پڑھا کرتے تھے۔ تو کیا باتیں سنتے تھے؟ جھوٹی باتیں، جھوٹی تمنائیں اور جھوٹے وعدے، ان کو سنتے تھے اور انہیں کو دہراتے رہتے تھے۔ ان کے پاس یہی خیالات تھے، یہی تمنائیں تھیں، یہی جھوٹا فریب تھا۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور اسی کو وہ سوچتے رہتے تھے اور اسی خیالات پر وہ اپنی عمارت کو تعمیر کرتے رہتے تھے۔ ظن کا مطلب ہی خیالات، یقین نہ ہو، خیالات کی وادی میں گھومتے رہتے تھے۔ تو کہا کہ ایسے لوگ بھی ایمان لانے کی ان سے امید نہیں کی جا سکتی۔ تب آخر میں اللہ تعالیٰ وعید سناتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو کتاب میں تحریفات کیا کرتے تھے۔ فویل، بربادی ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، یکتبون الکتاب، جو کتاب کو لکھتے ہیں، بایدیہم، اپنے ہاتھوں سے، ثم، پھر، یقولون، کہتے ہیں، ھذا، یہ، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا بہ، تاکہ اس سے وہ خریدیں، ثمنا، قیمت، قلیلا، تھوڑی سی، یعنی تھوڑی سی قیمت، تھوڑا سا پیسہ حاصل کریں۔ فویل لہم، تو ان کے لیے بربادی ہے، مما، اس چیز کی وجہ سے، کتبت ایدیہم، جو ان کے ہاتھوں سے لکھا ہے، جو ان کے ہاتھوں نے لکھا ہے۔ وویل لہم، اور ان کے لیے بربادی ہے، مما، ان چیزوں کے سلسلے میں، یکسبون، جو وہ کماتے ہیں۔ اب یہ اہل کتاب کی جو کتابیں ہیں، آج تو ان کے بارے میں ان کے جو بڑے بڑے محققین ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں تحریف ہو چکی ہے، اس میں تبدیلی ہو چکی ہے، یہ اب اللہ کی کتابیں نہیں رہی، بلکہ یہ اللہ کے نیک بندوں کے خیالات کا، ان کی باتوں کا مجموعہ ہے۔ یہ ان کے بڑے بڑے محققین مجبور ہیں اس طرح کہنے پر، اور بائبل پر جتنی تنقید کی جا رہی ہے اور اس کی تنقید میں جتنی کتابیں لکھی جا رہی ہے، یہ اب کوئی نئی بات نہیں رہی، لیکن قرآن نے اس وقت کہا تھا جب اس طرح کی کوئی وسائل نہیں تھے، اور بائبل کے بارے میں، توریت کے بارے میں بڑا تقدس تھا ان کے یہاں۔ اس وقت کہا تھا کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنی طرف سے توریت میں تبدیلی اسی طرح سے ہوئی، اپنی طرف سے اس کی تشریح کرتے تھے، اپنی منمانی اس کی تعویل کرتے تھے، اور اس کو بھی توریت میں شامل کرتے تھے، اور لوگوں سے کہتے تھے کہ یہ بھی اللہ کی باتیں ہیں۔ اپنے فتووں کو، اپنی تحقیق کو، اپنی طرف سے جو تفسیر بیان کرتے تھے، جو تشریح کرتے تھے، یا جو تفصیلات بیان کرتے تھے، ان کو بھی بائبل میں، توریت میں لکھتے تھے اور کہتے تھے یہ بھی اللہ کی طرف سے۔ گویا اللہ کی کتاب کے اندر اپنی چیزوں کو انہوں نے خلط ملط کر دیا، ملا دیا، اور اس کی وجہ سے اب اللہ کی باتیں کون سی ہیں اور غیر اللہ کی باتیں کون سی ہیں، اس میں فرق کرنا بھی بعض مرتبہ مشکل ہو رہا ہے۔ تو اسی لیے اللہ نے کہا فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، ویل کہتے ہیں بربادی، اور ویل جہنم میں ایک وادی بھی ہے جس سے خود جہنم پناہ مانگتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اتنی گہری ہے کہ اگر کسی جہنمی کو ڈالا جائے تو 40 سال میں بھی وہ پہنچ نہ پائے اس کی گہرائی میں، اتنی گہری وادی ہے، اتنا گہرا گھڑا ہے۔ کہا کہ ایسا عذاب ہوگا، یا ایسے عذاب کی دھمکی دی جا رہی ان لوگوں کے لیے جو یکتبون الکتاب بایدیہم، اپنے ہاتھوں سے کتاب کو لکھتے ہیں، توریت کو لکھتے ہیں، ثم یقولون، پھر وہ کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے، خود لکھتے ہیں اپنی طرف سے لکھی ہوئی چیزیں، اپنی تحقیقات، اپنی تشریحات،
اس کو بھی کتاب میں شامل کرتے اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا حکم ہے۔ اپنے فائدے کے لیے، دنیا کے لیے شریعت کے احکام کو تبدیل کرتے تھے، دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے، ان سے کچھ دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے ان کی منشا کے مطابق، ان کے مزاج کے مطابق فتوے دیا کرتے تھے، احکام بیان کیا کرتے تھے، صرف مقصد یہ کہ کچھ دنیا حاصل ہو جائے۔ تو اسی کو اللہ نے کہا کہ فَوَيْلٌ لَهُمْ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اپنی طرف سے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ کیوں کرتے ہیں یہ؟ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، کچھ تھوڑی سی دنیا اس کے ذریعے سے حاصل کی جائے۔ صرف تھوڑی سی دنیا حاصل کرنے کے لیے اتنا بڑا گناہ کرتے ہیں۔ فَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، کہا کہ ان کے لیے بربادی ہے اس چیز کی وجہ سے جو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں۔ یعنی ایک تو گناہ شریعت میں تبدیلی کرنا ہے، غلط سلط چیزیں لکھنا ہے، یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، اس کی وجہ سے وہ برباد ہو گئے اور جہنم کے مستحق ہو گئے۔ وَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، کسب کے معنی کمانا، اور بربادی ہے اس چیز کی وجہ سے جو وہ کماتے ہیں۔ یعنی ایک تو لکھنا گناہ ہے، اور دوسرا کس مقصد کے لیے؟ صرف دنیا کمانے کے لیے، جو وہ کماتے ہیں، جو وہ حاصل کرتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی بربادی ہے۔ تو دنیا بھی بربادی، جو دنیاوی مفاد کے لیے انہوں نے کیا اس کی وجہ سے بھی ان کو برباد کیا گیا، اور جو تبدیلی کی گئی اس کی وجہ سے بھی ان کو برباد کیا گیا۔ بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ بات بتائی کہ صرف سنی سنائی باتوں پر یقین کر کے ہمیں حقائق سے دور رہنا نہیں چاہیے، اور دوسری چیز اس میں یہ بھی بتائی کہ عام طور پر وہ لوگ جو سنی سنائی پر یقین کر کے بیٹھتے ہیں وہ حقائق سے محروم رہ جاتے ہیں۔ دوسری چیز یہ بتائی، تیسری چیز، کہ کتاب میں تحریف کرنے کی وجہ سے یہود و نصارہ برباد ہو گئے۔ اس لیے شریعت کی تعلیم کے اندر اپنی طرف سے کچھ شامل کرنے سے ہمیں احتیاط کرنا چاہیے، اس میں بڑی بربادی ہے، قومیں برباد ہو جاتی ہیں۔ اور آخری بات جو بتائی کہ دنیا جس کا مقصد ہوتا ہے وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، دنیا حاصل کرنے کے لیے۔ تو اس لیے دنیا کو سب کچھ سمجھنا نہیں چاہیے، بلکہ عزت، اصل آخرت کی عزت، آخرت کو پیش نظر رکھ کر دنیا میں ہمیں زندگی گزارنی چاہیے۔ اگر آخرت پیش نظر رہے گی، وہاں جو اللہ نے انعام طے کر رکھا ہے وہ چیز سامنے رہے گی، پھر انسان دنیاوی مفاد کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنی طرف سے منمانی احکام بیان کر کے اللہ کی طرف اس کی نسبت نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے دنیا کی چیزیں آخرت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ حقیقت ہمارے دلوں میں اتارے اور اس طرح کی وعیدوں سے ہمیں محفوظ رکھیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا